سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن، صحت ورکرز، صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نشر کرتے ہیں تاکہ صحت میں کام کرنے والے افراد اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھا سکیں اور اپنے طبی معلومات میں اضافہ کر کے عوام الناس کی اور مریضوں کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ امراض اور ڈیزیزز کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن ہم بتا رہے تھے۔ ہم نے دو قسم کی کلاسیفیکیشن آپ کو بتائی، ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیزیزز اور ایک سسٹمک ڈیزیزز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم مزید آپ کو ہسٹوپیتھولوجک ڈیزیز کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کس طرح ہوتی ہے، یعنی کہ نسیجی امراض اور ہسٹوپیتھولوجک کلاسیفیکیشن۔ یعنی ایک انفلیمیٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں، انفلیمیٹری ڈیزیزز یعنی کہ ٹیشوز کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ انفلیمیشن کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی مختلف جراثیموں سے اور پیراسائٹس اور مختلف وائرس سے یہ پیدا ہوتی ہے، ان کو انفلیمیٹری ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ دوسرے درجے پر ہے سپوریٹیو ڈیزیزز، یعنی کہ جس میں پس پیدا ہوتی ہے، پس یا پیپ پیدا ہوتی ہے اور ٹیشوز کے اندر یہ جمع ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ امراض جو ہے نا پس پیدا کرنے والے جراثیموں سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا کافی تعداد میں پس پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرے درجے پر ہے ڈی جنریٹیو ڈیزیزز، یعنی کہ جسم کی ٹیشوز جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور ڈی جنریشن پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے، سیلز جو ہے نا ختم ہونے لگتے ہیں۔ مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم درجہ بندی کے علاوہ مختلف بیماریوں کی ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ان کو ڈی جنریٹیو ڈیزیزز کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیشوز کے اندر جو سیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مختلف بیکٹیریاز، وائرسز اپنے ٹاکسنز کے ذریعے سیلز کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ انڈوریٹیو ڈیزیزز، یعنی کہ جو ٹیشوز کے اندر سختی پیدا کرنے والے امراض ہیں، وہ امراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف ٹیشوز میں، مختلف آفتوں میں، جسم کے مختلف حصوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں، سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ امراض اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پانچواں درجہ جو ہے میلیگننٹ ڈیزیزز کا ہے، یعنی کہ جو سیلز جو ہیں، جو ٹیشوز جو ہیں وہ نارمل سے ہٹ کر مختلف طریقے سے وہ اب بڑھنے لگتے ہیں۔ نارملی جو ٹیشوز ہیں، سیلز ہیں، وہ ایک حد تک اپنی تعداد رکھتے ہیں، مگر بعض کنڈیشنز میں سیلز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے بڑھنے کی صورت میں ایک میلیگننٹ ڈیزیز کی شکل میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جسے کینسر بھی کہا جاتا ہے اور میلیگننٹ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی بیماریاں کینسر کے کلاسیفیکیشن میں آتی ہیں یا ٹیومرز کی کلاسیفیکیشن میں آتی ہیں۔ ٹیومرز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ نہیں ہوتے، مگر ایک ہوتے ہیں میلیگننٹ جو کہ ساری جسم میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے شکار ہو کر لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔